بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، آج ہم نے سبق لہو اور قلین کے حوالے سے بات کرنی ہے۔ سبق لہو اور قلین مرزا ادیب کا لکھا ہوا سبق ہے۔ مرزا ادیب ایک معروف ڈرامہ نگار ہیں۔ انہوں نے لہو اور قلین کے ذریعے ہم پہ یہ بات آشکار کی ہے کہ مصور معاشرے کے حساس ترین افراد میں سے ہوتے ہیں۔ وہ فطرت کے بہترین عکاس اور نقاش ہوتے ہیں۔ دھوکہ دہی اور فریب ان کی فطرت نہیں ہوتی۔ ایک خاص طبقے کے امراء پیسے کی بدولت ان کے فن پارے خرید کر ان کے فن کو نیلام کرتے ہیں، لیکن سچا مصور اپنے فن کی توہین ہوتے نہیں دیکھ سکتا۔ وہ ان افراد کی دو رخی پر کڑ تو سکتے ہیں، لیکن کچھ کر نہیں سکتے، صرف موت کا پھندہ گلے میں ڈال سکتے ہیں۔ عزیز طلبہ، یہ آپ نے سبق پڑھا ہوا ہے، صرف یاد دہانی کے لیے آپ کو اس کا مرکزی خیال پڑھ کر سنایا گیا، اور اس کے ساتھ اس کی آج ہم مشق کرتے ہیں۔ مشقی سوالات میں سب سے پہلا سوال ہے، مختصر جواب دیں۔ تجمل نے اختر کے بارے میں کس قسم کے خیالات کا اظہار کیا؟ تجمل نے کہا کہ اس قسم کے لوگوں کی عادت ہوتی ہے، ہر وقت کسی نہ کسی سوچ میں ڈوبے رہتے ہیں، الگ تھلگ رہنا چاہتے ہیں۔ اختر کا حلیہ بیان کیجیے۔ ادھیڑ عمر کا شخص، سر کے بال بکھرے ہوئے، آنکھیں شب بیداری کی وجہ سے سرخ، لباس پاجامہ اور قمیص، آستینیں چڑھی ہوئیں، آنکھوں کے گرد حلقے زیادہ نمایاں۔ اختر کو تصویریں بنا کر کون دیتا تھا؟ اختر کا غریب مصور دوست نیازی اسے تصویریں بنا کر دیتا تھا۔ نیازی نے اپنی تصویریں اختر کے حوالے کیوں کیں؟ نیازی ایک غریب مصور تھا، اس نے اختر کو اپنی تصویریں اس لیے دیں تاکہ وہ انہیں اپنی تخلیق بنا کر بیچے اور نیازی کو اتنے پیسے دے دیا کرے کوئی عزت و آبرو سے رہ سکے۔ تصویریں اختر کی نہیں بلکہ نیازی کی تھیں۔ اس انکشاف پر تجمل کا رد عمل کیا تھا؟ اس انکشاف پر تجمل کو دھچکا لگا اور اس نے اختر سے کہا، تو اب تک تم نے ہمیں دھوکے میں رکھا، میں نے اتنی آسائشیں بیکار مہیا کی تھیں۔ سردار تجمل کی کوٹھی کا نام کیا تھا؟ سردار تجمل کی کوٹھی کا نام النشاط تھا۔ تجمل کی عمر کتنی تھی؟ تجمل کی عمر 40 اور 45 کے درمیان تھی۔ تجمل نے اختر کو کون سی خوشخبری سنائی؟ تجمل نے اختر کو یہ خوشخبری سنائی کہ ججوں نے اس کی تصویر کو اول انعام کا مستحق قرار دیا ہے۔ اختر 2 سال قبل کہاں رہتا تھا؟ اختر 2 سال قبل ایک تنگ و تاریک گلی کے خستہ اور بدنما مکان میں رہتا تھا۔ اختر کے نزدیک نیازی کا قاتل کون تھا؟ اختر کے نزدیک نیازی کا قاتل سردار تجمل تھا۔ مرزا ادیب نے اس ڈرامے میں ہمیں کیا پیغام دیا ہے؟ مرزا ادیب نے اس ڈرامے میں یہ پیغام دیا ہے کہ سرمایہ دار لوگ اپنی جھوٹی نمود و نمائش کے لیے کیسے کیسے ہیلے برتتے ہیں۔ وہ فنکاروں کی مجبوریوں کا فائدہ اٹھاتے ہیں، حالانکہ فنکاروں کو ان کا جائز مقام دیا جانا چاہیے۔ اس کا خلاصہ آپ نے یاد کرنا ہے۔ اس کے کرداروں کے نام: بابا اس میں نوکر کی حیثیت سے ہے، تجمل ایک سرمایہ دار کی حیثیت میں ہے، اختر ایک مصور کی حیثیت میں ہے، رؤف تجمل کا پرائیویٹ سیکرٹری ہے۔ مندرجہ ذیل الفاظ کی جمع لکھیں: منظر، مناظر، تصویر، تصاویر، باغ، باغات، خبر، اخبار، انعام، انعامات، تکلیف، تکالیف۔ متن کو مد نظر رکھتے ہوئے خالی جگہ پر کریں۔ ججوں نے تمہاری تصویر کو اول انعام کا مستحق قرار دیا ہے۔ میں نے تفصیل معلوم کرنے کے لیے رؤف کو بھیج دیا ہے۔ تم نے ملک کے تمام مصوروں کے مقابلے میں یہ انعام جیتا ہے۔ تمہیں مبارکباد دینے شہر کے معززین آ رہے ہیں۔ سنا ہے آرٹسٹوں پر کبھی کبھی دورے بھی پڑتے ہیں۔ میرے فن کی بہتری اسی میں ہے کہ یہاں سے چلا جاؤں۔ آپ کے تصورات کا شیش محل ابھی زمین بوس ہو جائے گا، آپ سب کچھ سمجھ جائیں گے، یہ کوئی معمہ نہیں ہے۔ آج سے 2 سال قبل میں ایک تنگ و تاریک گلی کے خستہ اور بدنما مکان میں رہتا تھا۔ قانون تمہیں کچھ نہیں کہے گا، مگر انسانیت کی نظروں میں تمہیں قاتل ہو۔ اعراب کی مدد سے تلفظ واضح کرنا ہے۔ تجمل، مصور، متعجب، مستحق، اعزاز، معززین، اہتمام، سنجیدہ، معاملہ، معمہ۔ مذکر اور مؤنث الگ الگ کرنے ہیں۔
اس میں پاجامہ، اخبار، مصور اور مہمان یہ مذکر الفاظ ہیں، باقی مؤنث الفاظ ہیں۔ کالم الف کو کالم بے سے ملانا ہے۔ تجمل ایک سرمایہ دار ہے، بابا نوکر ہے، مرزا ادیب ڈرامہ نگار ہے، رؤوف سیکرٹری ہے، اختر ایک مصور ہے۔ الفاظ کے جملے یہ آپ کریں گے، پھر ڈرامے کی تعریف کریں گے، مکالمہ نویسی یہ تعریف ساری آپ پڑھیں گے۔